مخلوقات میں سے جس کو چاہے حلال ٹھہرائے، جس کو چاہے حرام ٹھہرائے۔ کسی بھی مخلوق کو یہ حق نہیں ہے وہ اپنے طرف سے کسی کو حلال ٹھہرائے یا اپنے طرف سے کسی چیز کو حرام ٹھہرائے۔ مشرکین مکہ چند جانوروں کو اپنے بتوں کے نام میں چھوڑ دیتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ مختلف پیروں کے نام میں، ولیوں کے نام میں جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو گویا اپنے بتوں کے نام میں جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے بعد کہتے کوئی ان کا سواری نہیں کر سکتا، کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر ان کے نام بھی رکھتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ تو اللہ عز و جل نے کہا یہ سارے اللہ نے ان ساری چیزوں کو نازل نہیں کیا، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو گویا اللہ نے جسے حلال کیا اسے حرام ٹھہرانا، اور اللہ نے جسے حرام کیا اسے حلال ٹھہرانا، یہ بھی شرک ہے۔ شرک فی التحلیل والتحریم، تحلیل اور تحریم میں شرک ہے۔ یہ شرک فی التشریع، شریعت سازی میں شرک ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم فی الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ ان کے بھی چند شریک ہیں جو دین میں ایسی چیزوں کو مشروع کیے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیے ہے۔ تو برادران اسلام، انتہائی اہم بات ہے کہ ہم کس چیز کو حلال سمجھیں، کس چیز کو حرام سمجھیں۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے اللہ نے جسے حلال کیا وہ حلال، اللہ نے جسے حرام کیا وہ حرام۔ تو گویا اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں سے کہا، صرف مسلمانوں سے نہیں، سارے لوگوں سے کہا، یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے، مسلمانوں سے، منافقوں سے، سارے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ۔ تو وہ زمین میں جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ قرار دیا تم اس سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یعنی شریعت شیطان نے، ہم نے جس سے حلال کیا اسے تمہارے لیے حرام کر دیا، ہم نے جس سے حرام کیا اسے تمہارے لیے حلال کر دیا، تو تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے، جن چیزوں کو پاکیزہ بنایا ہے، انہیں تم کھاؤ اور پیو۔ تو برادران اسلام، تو گویا یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیز وہی ہے جسے اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے۔ چند چیزیں ایسے ہیں جن کی حرمت اصلی ہے، آگے اس کا بیان آ رہا ہے، جیسے کہ مردار ہے، یا کہ جیسے کہ خنزیر کا گوشت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی حرمت اصلی ہے، اور بعض چیزیں ایسے ہیں کہ اصل میں حرمت نہیں ہے، حرمت عارضی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ کسی کے مال کو آپ نے غصب کر لیا، وہ اصل میں اپنی جگہ حلال ہے، پاکیزہ ہے، لیکن آپ کے غصب کرنے کی وجہ سے اس میں حرمت داخل ہو گئی۔ رشوت، پیسہ اصل میں حلال ہے، لیکن جب آپ نے رشوت سے کسی کو لیا ہے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ پیسہ اصل میں حلال ہے، لیکن جب آپ سود پر کما رہے ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو وہ سود، رشوت، غصب، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرمت عارضہ ہے۔ تو کہا گیا زمین میں جو چیزیں حلال ہے، پاکیزہ ہے، اس سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں برائی کا، بے حیائی کا اور اللہ پر ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ شیطان تین باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے جانب ایسی باتیں منسوخ کرنے کا حکم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہی حلال و حرام، اللہ نے جسے حلال کیا تم حرام ٹھہراتے ہو، اللہ نے جسے حرام کیا تم حلال ٹھہراتے ہو۔ یہ کام بھی شیطان تم سے کراتا ہے۔ اسی لیے جب عدی بن حاتم اسلام قبول کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو، علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت تو اللہ کی کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی بات نہیں، اللہ نے حلال کیا، تمہارے علماء نے حرام کیا، اللہ نے حرام کیا، تمہارے علماء نے حلال کیا۔ تم نے اللہ کی بات کو چھوڑ کر علماء کی بات مان لی، کہا بالکل صحیح ہے۔ کہا فتلک عبادتہم، کہ یہی ان کی عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ایک اور شرک، یہ تو تحلیل و تحریم میں، ایک اور شرک یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جسے اللہ نے نازل کیا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی اس کی کریں گے جس پر ہم اپنے آبا اور اجداد کو پاتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت پر آبا اور اجداد کے طریقے کو مقدم کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو گویا آپ یہ سمجھتے ہیں جیسا اللہ شریعت سازی کرتا ہے ایسے ہمارے آبا اور اجداد ہمارے بزرگ بھی شریعت سازی کرتے ہیں۔ تو گویا اس شرک کا ذکر کیا گیا کہ لہذا جب اللہ تمہارا ایک ہی معبود ہے تو لہذا اللہ کی نازل کردہ شریعت کی پیروی کرو۔ رب العالمین نے آبا اور اجداد کی تقلید پر رد کرتے ہوئے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا وہ ایسا ہی کریں گے خواہ ان کے آبا و اجداد کچھ سمجھتے بھی نہ ہوں اور رائے ہدایت پر بھی نہ ہو، یعنی ان کے آبا اور اجداد اگر بے عقل ہوں تو یہ بھی بے عقل ہو جائیں گے، ان کے آبا اور اجداد گمراہ ہیں تو کیا یہ بھی گمراہ ہو جائیں گے؟ تو آبا اور اجداد کی تقلید کہاں تک جائز ہے؟ اس کے بعد اللہ عز و جل نے کفار کی مثال دی۔ کفار کی مثال کیسی ہے؟ کفار کی مثال ایسی ہے جیسے اس جانور کی ہے، جب چرواہا اسے پکارتا ہے سوائے آواز کے کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے سمجھتے ہی نہیں ہیں، سوائے آواز کے کچھ سمجھنے پر قادر نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی مثال اس شخص کے طرح ہے جو پکارتا ہے ایسے جانور کو جو سوائے پکارنے اور سوائے آواز اور پکار کے کسی چیز کو سنتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ بہرے ہیں، حق کو سنتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، حق کہتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، صراط مستقیم کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ لوگ عقل سے پیدل ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے مشرکین کا ذکر کیا اور ان کے شرک کا ذکر کیا، تین قسم کے شرک کا ذکر کیا گیا ہے، شرک فی المحبہ، اور اس طریقے سے شرک فی التحلیل و تحریم، اور پھر آبا اور اجداد کی تقلید کا شرک۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد اب رب العالمین مومنوں سے خطاب کرتا ہے۔ تو مومنوں سے خاص خطاب کی وجہ یہ ہے کہ مومن وہی ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے مومنوں کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کر رہے ہو۔ تو وہ مومنوں سے کہا گیا کہ تم پاکیزہ، مشرکین نہیں کھائیں گے لیکن تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور نعمت کے لیے بقا ہے۔ تو شکر یہ ہے اللہ نے جسے حلال کیا اسے حلال سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ نے جسے حرام کیا اسے حرام سمجھا جائے، یہی جو ہے شکر ہے۔ اور اس طریقے سے تاکید کی گئی جب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل کی ہونی چاہیے۔ برادران اسلام، سورہ تحریم کے ایک آیت میں اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ، اے نبی آپ اسے حرام کیوں قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کو چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے جو واقعہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اسی وقت میں اپنے تمام بیویوں پر سے گزرتے تھے۔ ایک بیوی ایسی تھی جو آپ کو شہد پلاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ بعد دوسری بیویوں کو پسند نہیں آیا کہ وہ شہد پلائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں۔ تو جیسا کہ سوکلنے میں ہوتا ہے تو بعد نے پلان ایسا بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ادھر آئیں گے تو آپ بولیے آپ کے منہ سے بدبو کیا آ رہی ہے، تو دوسری کہ منہ سے کیا بدبو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو بہت ناپسند تھی۔ تو اس طریقے سے ایک بار شہد پیے، آگے بڑھے، کسی نے کہا بدبو آ رہی ہے، پھر کسی اور نے کہا بدبو آ رہی ہے، تو آپ کو ایسا لگا کہ اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، کیونکہ بدبو آپ کو ناپسند تھی، آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا
اللہ عز و جل نے اس پر آیت نازل کی لما تحرم ما حل اللہ لک، اللہ نے جسے تمہارے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیسے قرار دے سکتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کو چاہتے ہو؟ پھر آگے کی آیت میں اور سخت آیت ہے، ان بیویوں سے کہا گیا اگر تم نبی کو تنگ کرو گے ہم تمہارے بدلے نبی کو اور دوسری بیویاں دیں گے جو اللہ کے اطاعت گزار ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ تحلیل اور تحریم کا مسئلہ کتنا سخت ہے۔ آج ہم پیروں کے یا کہ اولیاء کے یا کہ علماء کے یا کہ بزرگوں کے کہنے پر بہت ساری چیزوں کو لوگ اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے ہیں۔ فلاں روز گوشت نہیں کھانا ہے، فلاں روز مچھلی نہیں کھانی ہے، فلاں روز فلاں کام نہیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں کس نے نازل کیا ہے؟ تو لہذا تحلیل و تحریم صرف اللہ عز و جل کا حق ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے جب تحلیل و تحریم کی بات آئی اب ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو اے مشرکو، تم نے جو ان چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا ہے ہم ان میں سے ان چیزوں کو حرام ٹھہرائے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تو تم پر مردوں کو حرام قرار دیا ہے، بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور اس جانور کو جس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو جائے اس حال میں کہ چاہنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً اللہ خوب بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو تحلیل و تحریم کی جب بات آئی تو اللہ عز و جل نے بتایا کہ دیکھو ہم نے تم پر بس اتنی چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ پہلی چیز ہے مردار۔ سوال یہ ہے کہ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار وہ جانور ہے جو از خود مر جائے، بغیر ذبح کیے ہوئے جو مر جائے، از خود مر جائے، اس کو مردار کہیں گے۔ یا پھر مردار وہ جانور ہے جس کو ذبح تو کیا گیا لیکن شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، گلا گھونٹ کے مار دیا گیا، یا کہ دوسرے طریقے سے جیسا کہ آج کل غیر مسلم کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ذبح کیا جائے تو یہ بھی مردار ہے۔ مردار میں وہ بھی جانور مردار ہے کہ جسے کوئی جانور سینگ سے مار کے مار دے، وہ بھی مردار ہے، یا وہ جانور جو گڑھے میں گر کے مر جائے وہ بھی مردار ہے، وہ جانور جو اوپر سے گر کے مر جائے وہ بھی مردار ہے، اور اس طریقے سے وہ جانور بھی مردار ہے جس کو ذبح کیا گیا مگر اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا۔ تو گویا اس طریقے سے اللہ نے تم پر مردے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ سارے کے ساری چیزیں مردار کے ضمن میں ہیں، مگر یاد رکھیں دو جانور ایسے ہیں کہ جنہیں بغیر ذبح کے کھانے کی اجازت دی گئی، اور کہا گیا ہمارے لیے دو مردار کو حلال کیا گیا ہے۔ وہ دو مردار کیا ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی اور ٹڈی ان دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دونوں مر بھی جائیں تمہارے لیے حلال ہے، مچھلی کو ذبح کرنا نہیں ہے، ٹڈی کو ذبح کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہا والدم، اور خون، یا خون سے مراد بہتا ہوا خون، جو خون کے رگوں میں دوڑتا ہے، تو بہتا ہوا خون جسے ہم نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اہل علم میں لکھتے ہیں ان خون میں جراثیم ہوتے ہیں، جب ذبح کر دیا جاتا ہے حلق سے تو سارے کے سارے جراثیم باہر آ جاتے ہیں، اسی لیے ذبح کر کے کچھ دیر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ خون باہر نکلے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گوشت میں وزن ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ذبح تو کرتے ہیں لیکن پکڑ لیتے ہیں، خون کو باہر نکل لیتے ہیں، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے۔ تو گویا بہتا ہوا خون یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، لیکن وہ خون جو گوشت سے لگا ہوا رہتا ہے وہ حرام نہیں ہے، اگر کوئی بغیر دھوئے پکا لے تو اس کے لیے حلال ہے، لیکن نظافت کے خلاف ہے وہ چیز۔ تو لہذا بہتا ہوا جو خون ہے یہ بھی تم پر کیا ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا سے گوشت کا ذکر آیا ہے، ورنہ حقیقت میں سارا کے ساری چیزیں جو خنزیر کے ہیں سب کے سب حرام ہیں، اس کا چمڑا، اس کا بال، اس کی ہڈی، سارے کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اگر اس کے چمڑے سے، اس کے بال سے، اس کے ہڈی سے کوئی چیز بنائی جا رہی ہے اس کا استعمال بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ وہ گندگی ہے۔ خنزیر کے تعلق سے اتنا سخت حکم اس لیے آیا کیونکہ خنزیر جانوروں میں ایسا جانور ہے جو انتہائی بے حیا،
بغیرت جانور ہے اور صرف گندگیوں کو کھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ کثرت سے اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ عادت آ جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، یا گوشت کا ذکر صرف اس لیے آیا چونکہ کھانے پینے کا تذکرہ ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت میں دوسرے کا اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کیونکہ وہ گندگی ہے۔ تو لہذا خنزیر کی ساری چیزیں حرام ہیں، ان سے انتفاع نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے غیر اللہ کے لیے حلال کیا گیا، یا جس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا اللہ کا نام لیا گیا لیکن غیر اللہ کے تقرب کے لیے۔ دو باتیں ہیں، ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا پھر اللہ کا نام لیا گیا مگر غیر اللہ کے قربت کے لیے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، چاہے کسی بت کے نام سے یا بت کے تقرب کے لیے، کسی جن کے نام سے یا جن کے تقرب کے لیے، کسی نبی کے نام سے یا نبی کے تقرب کے لیے، کسی پیر کے نام سے یا پیر کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ لیکن برادران اسلام، یہاں دیکھیے شروع میں میتہ کا ذکر ہے اور آخر میں اس جانور کا ذکر ہے جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے۔ اس سے اہل علم نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ وہ جانور جسے غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے یا غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، اس کی قباحت مردار سے زیادہ ہے، مردار سے زیادہ اس کی قباحت ہے۔ مردار کا صرف مسئلہ اتنا ہے کہ خود بخود مر گیا، اس میں شرک نہیں ہوا، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس میں کیا ہے، شرک ہوا ہے۔ یعنی اس قدر حماقت کی بات ہے، جانور کو پیدا کرے اللہ اور آپ اس کو ذبح کر کے اس کے روح غیر اللہ کو دے رہے ہیں۔ غیر اللہ کا تقرب کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو ذبح کر کے کہتے ہیں اس کی روح کو فلاں جن کے حوالے کر دیے، اس کی روح کو فلاں پیر فلاں ولی کے حوالے کر دیے، اب وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ نئے دکان کے افتتاح کرتے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، نئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے چوکھٹ پر ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور ایسے ہی اینٹ کی بھٹی وٹی جب سلگاتے ہیں کہیں اینٹ خراب نہ ہو جائے تو وہاں بھی جو ہے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بعض قبائل کی بھی عادت ہے کہ بعض قبیلہ کا کوئی بڑا آتا ہے، اس کے قدموں کے سامنے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ ساری کی ساری چیزیں ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ تو گویا وہ جانور جس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا گیا، اس کی قباحت مردار سے زیادہ ہے۔ مردار کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آج خود وہ مر گیا اور اس کا خون باہر نہیں آیا یا اس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ حرام ہے لیکن وہ شرک نہیں ہے۔ لیکن غیر اللہ کے نام سے جو جانور کو ذبح کیا جائے وہ حرام بھی ہے اور اس کے اندر کیا ہے، شرک بھی داخل ہے، اس لیے اس کی قباحت بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ عز و جل نے فرمایا کوئی ایسا شخص جو بھوک سے مر رہا ہو، کھانے کے لیے سوائے ان چار کے کوئی چیز نہیں ہے، مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا کہ غیر اللہ کا نام لیا گیا جانور ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، تو اجازت دے رہا ہے تم کھاؤ۔ لیکن کھاتے وقت دو شرطیں ہیں، پہلی شرط ہے غیر باغ، دوسری ہے ولعات، یعنی کھاتے ہوئے کراہت سے آپ کھائیں، خواہش سے آپ نہیں کھائیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے، یہ خواہش سے کھانا، یہ کراہت سے کھانا۔ بچے کو جب دوا کھلایا جائے، کڑوی دوا ہو، کیسے کھاتا ہے، کراہت کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے کھاتا ہے، تو آپ نہ چاہتے ہوئے کھائیں، خواہش سے نہیں کھائیں۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ مرنے والے ہیں تب آپ کھائیے، تو وہ نئے چاہتے ہوئے کھائیں اور حد سے آگے نہ بڑھیں، جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کریں، اس سے آگے آپ استعمال نہیں کریں۔ تو جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہے، 4 لقمے 5 لقمے کافی ہیں، اسی پر اتفاق کر لیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ خوب بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس نے ان چیزوں کو حرام کیا، لیکن حرام کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مجبوری کے وقت میں اپنے بندوں کے لیے مخصوص شرط کے ساتھ حلال کیا ہے۔ برادران اسلام، یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہے جو حرام ہے،
لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر وہ درندہ جو اپنے دانت سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور ایسے ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور اسی طریقے سے گھریلو گدھا وہ بھی حرام ہے۔ تو حدیث میں اور بھی ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت دونوں چیزوں کے نام ہے، ایک قرآن مجید اور دوسری چیز حدیث شریف۔ وہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ انتہائی جہالت میں ہے۔ کتاب اللہ کو حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں قرآن کو۔ تو حدیث در حقیقت قرآن مجید کا بیان ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن لو، اللہ کے رسول نے جسے حرام کیا اس کی تشریعی حیثیت، قانونی حیثیت، آئینی حیثیت وہی ہے جیسا کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کو بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں وہ بنیادی باتیں ہیں اور حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں جو چار چیزیں ہیں مشرکین کے ضمن بیان کی گئی ہیں، مشرکین نے جن جانوروں کو حرام کیا تھا کہا ان میں بس یہی حرام ہے، دوسرے حرام نہیں ہیں، ورنہ حرام کی فہرست اس سے زیادہ ہے۔ اب اللہ عز و جل نے جب تحویل قبلے کے ضمن میں بات ہو رہی تھی قبلے کے بدلنے کی، اس کے ضمن میں ساری کی ساری باتیں آ گئیں کہ مشرکین کے ریشہ دوانیوں سے کیسے بچنے چاہیے، یہود کی شرارتوں سے کیسے بچنے، ذکر، شکر اور صبر، پھر اسی کے ساتھ میں توحید کا ذکر آ گیا، پھر جو ہے شرک کے 3 اقسام بیان کیے گئے، پھر اسی کے ضمن میں حرام چیزوں کا ذکر آ گیا۔ اب پھر مضمون کو ادھر ہی پلٹا جا رہا ہے، کدھر؟ قبلے کی جانب۔ اللہ عز و جل پھر یہود سے کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے۔ یہود کے پاس جو کتاب تھی، نصارہ کے پاس جو کتاب، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، وہ بھی ان کی کتاب میں ہے۔ ان کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں نبی آنے والا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی کتاب میں یہ بھی ہے آخری امت کا قبلہ کعبہ ہوگا، اس کے باوجود سارے چھپاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک تو چھپانا ہی جرم ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر رشوت بھی لے لیتے ہیں، لوگوں سے اس پر پیسہ بھی لے لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں۔ تو ان کا انجام یہ ہے أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی کو کھا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہوئے اور اس طریقے سے اس پر بھی پیسہ کما رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کو کھا رہے ہیں، پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ یہاں پر قرآن نے مثال ایسی چیز سے دی جو کھانے میں تو لذیذ ہے لیکن پیٹ میں جانے کے بعد پیٹ میں آگ لگا دی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ حق کو جانتے ہیں اور کتاب اللہ کو سمجھتے ہیں، احادیث کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی آڑ میں آ کر، مذہب کے آڑ میں، فرقے کے آڑ میں، یا کہ کہیں اپنی جو ہے مسند چھیننے جائے، کرسی چھیننے جائے، آیات کی تعویل کرتے ہیں، اس کا معنی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ ساری کی ساری وعیدیں سب کے لیے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے اللہ کیسے بات نہیں کرے؟ سب سے اللہ حساب دینے والا ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں کھڑا کر دو، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ ان سے بات نہیں کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، کلام رحمت نہیں کرے گا۔ اللہ ان سے رحمت اور محبت کا کلام نہیں کرے گا، سخت انداز سے اللہ عز و جل ان سے پیش آئے گا۔ کوئی آپ سے سخت انداز سے بات کرے اور کوئی آپ سے محبت کے انداز سے، دونوں فرق ہے یا نہیں؟ تو گویا اللہ ان سے قیامت کے روز بات ہی نہیں کرے گا۔ یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل ان سے سوال جواب کرے گا فرشتوں کے ذریعے سے، اس لائق نہیں سمجھے گا کہ رب العالمین ان سے کلام کرے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ،
اور رب العالمین انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ پاک نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہنم سے نکلنے والے ہی نہیں ہیں وہ مومن جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، جتنی مدت سزا ہے، سزا پانے کے بعد وہ پاک ہو جائیں گے اپنے گناہوں سے، پھر وہاں سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مگر یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے رشوت لیتے ہیں، انہیں اللہ پاک نہیں کرے گا، جہنم میں جلتے رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، ہدایت کو جانتے تھے مگر اس کو چھپائے، گمراہی کو خرید لیے۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیے۔ فما اصبرهم علی النار، آگ پر کتنا ہی وہ صبر کرنے والے ہیں۔ گویا ایک کہا جا رہا ہے کہ آگ پر کتنا صبر کرو گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ آگ پر تم کو رہنا ہے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ گویا تحویل قبلہ کی جو بات آئی ہے یہ حق ہے، اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب تمہارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ ہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، دور کے اختلاف میں جا پڑے ہیں۔ اندازہ لگائیے، مسئلہ تھا تحویل قبلے کا، قبلہ کو بیت المقدس سے کعبے کے جانب پھیر دیا گیا۔ اس میں یہود نے اپنی باتیں کی اور منافقین نے ایک شورش پیدا کر دی۔ تو اللہ عز و جل نے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کتنے اچھے انداز سے، دل نشیں انداز سے، اور اس کے اندر میں جو ہے ترغیب اور ترہیب کا پہلو سے سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو مان لو، وہاں پر اپنی چلانے کی کوشش مت کرو۔ یہ خلاصہ بات کا، اور قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ اب آپ دیکھیں بات ایک ہی تھی لیکن اس دن میں کتنی باتیں آ گئی ہیں، ذکر، شکر، صبر، پھر جو ہے توحید، پھر شرک کے اقسام، پھر کون سے جانور حرام، یہ ساری کی ساری باتیں ایک ہی مضمون کے پیرائے میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ جو انداز بیان ہے یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا قابل انسان بھی اگر کتاب لکھنا چاہے تو وہ اس انداز سے کلام لکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، چیلنج ہے۔ اگر اس کتاب کو تم اللہ کی کتاب نہیں مان رہے ہو، ایسی کتاب لا کر پیش کرو۔ مشرکین نے کوشش بھی کی تھی اور ہر زمانے میں کوشش کی گئی قرآن جیسی کتاب لا کر پیش کی جائے، مگر انسان اس سے قاصر رہے۔ اسی لیے سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر ایسا قرآن پیش نہیں کر سکے اور تا قیامت پیش بھی نہیں کر سکو گے تو اس عذاب سے بچو جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو قرآن کا جو یہ اسلوب ہے، یہ بات میں بات نکالنے اور پھر اس کے اندر ترغیب کا پہلو، پھر ترہیب کا پہلو، پھر اس میں وعظ، پھر اس کے اندر نصیحت، یہ وہ اسلوب ہے جو صرف اللہ کے کلام کی خاصیت ہے۔ کوئی انسان ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس کتاب کو ہمارے لیے کتاب ہدایت بنائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس سے ہمیں توفیق دے، ہم اسے اپنے لیے ضابطہ حیات بنائے، اس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ رب العالمین اس کتاب کو روز قیامت ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔